محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جواب دینا نہیں آتا کیا آپ لوگوں؟ ابھی آپ نے اتنا عمدہ کلام سنا، اتنا بہترین واز سنا آپ نے کہ سلام کیا جائے، سلام کا جواب دیا جائے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی سلام کرے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پہلے پہل کرے سلام میں۔ سرکار فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ گھمنڈ سے پاک ہوتا ہے، وہ گھمنڈ سے بری ہو جاتا ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سلام کرے کوئی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار بالکل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا کردار تو یہ ہے کہ آپ مکے کی گلیوں میں گزرتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے، میرے سرکار انہیں بھی سلام فرماتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا کردار ہے۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ دین، یہ اسلام، اس کی خوبصورتی ہی الگ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ شرط یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور جب آپ دین اسلام کو سمجھ لیں گے وہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا سیکولرزم، میں نے بتایا بھی تھا، سیکولرزم لوگ آج چلا رہے ہیں۔ سیکولرزم میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سیکولرزم میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم سب ایک برابر رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، کسی کو کوئی درد نہ پہنچایا جائے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص کبھی نہیں جا سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو ناراض کر رکھا ہو۔ تو یہ سیکولرزم ہے کہ نہیں ہے؟ سیکولرزم تو یہی ہے کہ ہم دوسروں کو سلامت رکھیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے۔ تو سیکولرزم تو ہمیں سنت رسول میں ملتی ہے، سیکولرزم تو ہمیں دین اسلام کے وہ نظام میں ملتی ہے، تو ہم دنیا میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں سیکولرزم؟ میں کہتا ہوں آپ سنت رسول پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں، سیکولرزم خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بہترین نظام ہے اسلام کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، وفی روایت لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمت خلد وہی لوگ ہیں پانے والے، نعمت خلد وہی لوگ ہیں پانے والے، عشق سرکار ہے جو دل میں بسانے والے، عشق سرکار ہے جو دل میں بسانے والے۔ خازن خلد یہ بولے کہ انہیں آنے دو۔ خازن کنہیں کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کو، جو دربانی کرتے ہیں کسی دروازے پر، جنت کے دروازے پر، دوزخ کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، انہیں دربان کہا جاتا ہے، انہیں خازن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جو دربانی کرتے ہیں انہیں خازن کہا جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، یہ میں نے شعر لکھے، چند شعر۔ تو خازن خلد یہ بولے کہ انہیں آنے دو۔ خازن خلد مطلب بہشت کے فرشتے، بہشت کے جو دربان ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، وہ فرشتے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ خازن خلد یہ بولے کہ انہیں آنے دو، یہ ہے سرکار کا میلاد منانے والے، یہ ہے سرکار کا میلاد منانے والے۔ کر کے کربل میں فدا اپنے جگر پاروں کو، کر کے کربل میں فدا اپنے جگر پاروں کو، میرے شبیر ہے اسلام بچانے والے۔
میرے شبیر ہیں اسلام بچانے والے، میرے شبیر ہیں اسلام بچانے والے، نعمت خلد وہی لوگ ہیں پانے والے، عشق سرکار ہے جو دل میں بسانے والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت دیکھیں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، لئن شکرتم لازیدنکم۔ چونکہ یہ محفل پاک ایک تو عقیقے کے متعلق اور ایک شاید نیا گھر بنا ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں ادھر بغل میں آیا تھا تو صاحب نے بتایا کہ میرا نیا گھر بنا ہے، تو اس موقع سے بھی وہاں پروگرام ہو جائے اور عقیقہ بھی رہے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اے میرے بندو تم میرا جتنا شکریہ ادا کرو گے میں اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کروں گا، کہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور شکریہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی نعمت ہمیں ملے، اس کے بدلے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم کچھ پیش کریں، بشکل سجدہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے پیشانیوں کو جھکا لیں، یا بطور تحفہ اپنے عزیز و اقارب کو کوئی چیز دیں اور ان سے دعائیں طلب کریں، یہ بھی رب کا شکریہ ہے۔ اپنے معاشرے میں رہنے والے غریب لوگوں کو کچھ مدد کر دیں اپنے مالی دولت سے اور ان سے دعائیں طلب کریں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ دعائیں کریں میرے لیے، یہ بھی ایک شکریہ کا طریقہ ہے۔ نیا گھر بنا، اور نیا گھر بنا، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، سرکار فرماتے ہیں کلو امرن ذی بال لم یبدا بسم اللہ ولم یبدا بحمد اللہ فہو ابتر، کہ جو بھی نیک کام کیا جائے، جو بھی بہتر کام کیا جائے، اگر اس میں اللہ اور اللہ کے ذکر کو شامل نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ادھورا رہنے کا کیا مطلب؟ میں نے گھر بنانا شروع کیا، گھر کی تعمیر میں نے شروع کی، اور میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا، تو کیا آدھے پہ جا کے رک جائے گا؟ نہیں، پیسے کی بنیاد پر ہم تو وہ گھر مکمل کر لیں گے، لیکن جو اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہونی تھی وہ اب نازل نہیں ہوں، جو برکتیں نازل ہونے والی تھی وہ برکتیں نازل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کی، آپ کو اتنی وسعت عطا کی کہ آپ نے اپنے رہنے کے لیے اچھی رہائشیں بنا لی، لیکن آپ نے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا، رب کا نام نہیں لیا، رب کی حمد بیان نہیں کی۔ اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ میرے دیے ہوا پر تم نے یہ ساری چیزیں تیار کر لی، اور جب میرے شکریہ کی بات آئی تو بھول گیا۔ اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس گھر سے خوشحالیاں اٹھا لیتا ہے، اس گھر سے دین اٹھا لیتا ہے، اور جس گھر سے اللہ اپنی رحمتیں اٹھا لے اس گھر میں کبھی بھلائی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ گھر کی تعمیر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کے شکریہ کے عوض میں صاحب خانہ نے رب اور رب کے رسول کے نام سے یہ محفل پاک سجائی۔ اور آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ محفل پاک بڑی برکت والی محفل ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سرکار کا نظر کرم ہوتا ہے، خود سرکار بھی تشریف لاتے ہیں ایک روایت کے مطابق۔ اس میں ایک فرشتہ اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس سے پہلے دریائے فرات میں وہ غوطہ لگاتا ہے، اور جو پروں سے ڈھانپتا ہے اس مجلس کو، اس کے پروں سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر ایک قطرہ سے ایک اور فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، ہر قطرے کے شمار میں ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ سارے فرشتے اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے تا قیامت مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محفل پاک ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک بہترین چیز ہے، جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں جس پہ اگر لوگ عمل کر لیں تو یہ محفل بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سنیں، ہم آئے بیٹھے سنیں، جو اچھی چیزیں ہیں اس پہ عمل کریں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ محفلوں میں آتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، لوگ گھر چلے جاتے ہیں، کیا بولا گیا، کیا کہا گیا، کیا اچھی باتیں ہوئی، پھر گھر جانے کے بعد کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں، گھر جانے کے بعد دوسرے کان سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ نہیں، یہ محفل پاک کا مطلب نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ذکر ہو، جو بہترین چیزیں بتائے جائے، اس پر ہم جا کر اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنایا، اس پہ عمل کریں، تب جا کر ہمیں اس محفل پاک کی برکتیں ملیں گی، تب جا کر ہمیں اس محفل پاک کی وہ ساری رحمتیں ملیں گی جس لیے ہم محفل پاک سجاتے ہیں،
जिस लिए महफिल पाक में हम हाजिर होते हैं, नहीं सिर्फ अच्छी बातें, सिर्फ वाकयात बेहतरीन सुन लेना और इंटरटेन कर लेना, ये महफिल पाक का नाम नहीं है। मैं तो आऊंगा, मैं बताकर चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इसने पर खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मैं बताया, जो मैं कह गया, जो अच्छी बातें मैं कह गया, उस पर अमल करने की जरूरत है। और सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस बात पर अमल करूं। जब मैं उस बात पे अमल करूंगा तब जाकर कहीं आप पे वो बात असर करेगी। देखिए हजरत दाता शकरगंज है, उनकी बारगाह में एक औरत पहुंची और कहने लगी कि हुजूर ये मेरा बेटा है, बड़ी शक्कर खाता है, मीठा खाता है, इसे आप मना फरमा दे। दाता शकरगंज रहमतुल्लाह ताला है, बड़ी पाए के बुजुर्ग, अल्लाह के वली। वो कहते हैं अच्छा तो जाओ 40 दिन के बाद आना। औरत से कहते हैं कि जाओ 40 दिन के बाद आना, मैं इसे मना कर दूंगा। औरत सोचती है, लगता है हजरत 40 दिन तक बड़ी वजीफा पढ़ेंगे, बहुत वो दुआएं पढ़ेंगे, उसके बाद 40 दिन बाद मेरे बेटे पे दम करेंगे, मेरा बेटा सही हो जाएगा। बड़ी खुश होकर घर जाती है। 40 दिन मुकम्मल होता है, 40वें दिन जब हाजिर होती है, कहती हुजूर आपने 40 दिन बाद मुझे बुलाया था, ये मेरा बेटा है, बड़ी शक्कर खाता है, मना फरमा दे। हजरत दाता शकरगंज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बेटा जाओ आज के बाद शक्कर मत खाना। इतना कह के आप उसे कहते हैं जाओ अब ले जाओ अपने बेटे को। वो औरत सोचती है क्या बात है, एक यही बात कहने के लिए 40 दिन बाद मुझे यहाँ बुलाया आपने। ये बात तो 40 दिन पहले जब पहली बार मैं आपकी बारगाह में आई थी तो आप कह देते, लेकिन 40 दिन बाद बुलाकर यही एक बात कहने की क्या जरूरत पड़ी। हजरत दाता शकरगंज इरशाद फरमाते हैं जब तू 40 दिन पहले आई थी उस वक्त मैं भी शक्कर खाता था, मैं भी मीठा खाता था, और मैं क्यों किसी को मना करूं जब मैं खुद वही काम कर रहा हूं। आज 40 दिन बाद जब तू आई है मैं 40 दिन तक शक्कर नहीं खाया हूं, और सबसे कम मुद्दत 40 दिन है किसी काम को अमल में लाने के लिए मैंने शक्कर छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे बेटे को मना कर रहा हूं। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम उस चीज पे अमल खुद करेंगे, फिर जब दूसरों को बताएंगे वो चीज दिलों में असर कर जाएगी, वो चीज दिलों में असर कर जाएगी। मैं नमाज नहीं पढ़ता, आपको कहता फिरूं कि नमाज पढ़िए, फिर कहेंगे जाना खुद दे, खुद नहीं नमाज पढ़ता, ये जबान से निकल जाएगी। लेकिन मैं नमाजों का पाबंद हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं, और फिर अगर किसी को नमाज की तलकीन करूं, नमाज की फजीलतें बताऊं कि नमाज पढ़नी चाहिए, वो मेरी बात पर जवाब नहीं देगा, बल्कि कहेगा जरूर नमाज पढ़ूंगा। उसके दिल में शायद वो बात अल्लाह के कुदरत से असर कर जाए और वो नमाज पढ़ने लगे। ये जरूरी चीज है कि पहले हम उस चीज पे अमल करें। एक वालिदैन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि बेटों के लिए सबसे अव्वलीन दरसगाह जो है उसकी माँ की गोद होती है। बच्चे की पहली जो क्लास होती है, पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखता है। माँ जैसे जैसे अपने चेहरे को बनाती है बच्चा भी उसी तरह बनाता है। माँ जो उसे सिखाती है बचपन में बच्चा भी वही बोलता है। वालिदैन जो सिखाते हैं बच्चा भी वही बोलता है। तो जरूरी चीज ये है कि बच्चों की जो तरबियत हम करें, बच्चों की जो हम इस्लाह करें, वो बेहतर अंदाज में होनी चाहिए। देखिए एक चीज जरूरी चीज ये बताऊं कि जब औरतें पेट से होती हैं, अब जाएं अपने घरों में जो औरतें हो ऐसी जो अभी शादी करके आई हो, जो शादी हो चुकी बच्चे नहीं हुए हैं, उनको जरूर बताएं, वादा करें कि बताएंगे। ये बताने वाली चीजें शर्म करने वाली चीजें नहीं है। अगर दीन इस्लाम में शर्म से काम लिया जाए हम दीन नहीं सीख सकते। जो औरतें पेट से होती हैं उनके लिए क्या कहा गया कि जो औरतें पेट से, उनके पेट में बच्चा होने चाहिए कि सफेद कपड़ा ज्यादा पहने। ये कौन कहता है? सरकार फरमाते हैं कि जिनके पेट में, जिन औरतों के पेट में बच्चे हो वो औरतें सफेद कपड़ा ज्यादा पहने। और क्यों पहने? सफेद कपड़ा सबसे बेहतर कपड़ा है, सबसे अच्छा कपड़ा है। इंसान इसमें शराफत का लिबादा ओढ़े हुए लगता है इस कपड़े में इंसान सबसे ज्यादा शरीफ है। और जब औरत सफेद कपड़ा पहनेगी तो उसकी शराफत की बुनियाद पर बच्चे पर भी असर पड़ेगा, बच्चा भी शरीफ होगा और बड़ी असर पड़ती है। आपने देखा गौसे पाक का वाक़या आपने सुना होगा कि जब वो पहली बार मकतब में गए और उस्ताद ने उन्हें कहा 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र थी, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र थी गौसे पाक की। जब पहली मर्तबा मकतब में गए आपके उस्ताद जो पढ़ाने वाले आए वो कहते हैं बच्चा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो।
حضرت غوث اعظم بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ شروع کر دیا. اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کیا اور 17 پارے تک آپ نے تلاوت کر دی. وہ جو پڑھانے والے آئے تھے, ابھی 4 سال کی عمر غوث پاک کی, وہ جو پڑھانے والے آئے تھے وہ بھی حیران رہ گئے. کہتے بیٹا مجھے اتنے کی امید نہیں تھی, تو 17 پارے پڑھ گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے کہاں سے سیکھا, کہاں سے حفظ کیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے استاد, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور ایام حمل میں 9 مہینے میں میری ماں نے 17 پارے تلاوت کیے تھے. وہ 17 پارے مجھے یاد ہے, وہ 17 پارے مجھے یاد ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں ایام حمل میں جو کام کرتی ہے بچے کو اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں یہ سفید کپڑا بڑی شرافت والا کپڑا ہے. اگر ماں ایام حمل میں سفید کپڑا پہنتی ہے اس کی شرافت کے بنیاد پر اس بچے پر اثر پڑتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر شرافت بھری ہوتی ہے. یہ اثر ہے, اسے اثر کہا جاتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت پیٹ سے ہو تو زیادہ چیخے چلائے نہ, زیادہ چیخے چلائے نہ, ایک ہوتا ہے نا جھنجھڑاہٹ ٹائپ کا, بڑی من کچلاتا ہے, ایسا نہ کرے. وہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بات پر اسے غصہ آ گیا اور بڑی کچکچا کے لوگ رہ جاتے ہیں, ایسا کرنے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا گیا؟ کیونکہ اس سے بچے کے صحت پہ اثر پڑتا ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوگا وہ بھی چنچل پیدا ہوگا, اس کے اندر بھی چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی, وہ بھی اسی انداز پہ رہے گا. تو یہ ایک اثر والی چیز ہے, ایک ماؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, وہ بچی کی پہلی کلاس ہوتی ہے, پہلا درجہ ہوتا ہے. جب ماں بہترین طریقے سے اس پر عمل کرے گی تو بچہ بھی بہترین پیدا ہوگا, بچہ بھی اعلیٰ پیدا ہوگا. اور بچہ سے ہمیں امید, اپنے بیٹوں سے امید کیا ہوتی ہے کہ اپنے باپ کی فرما برداری کرے, اپنے باپ کی عزت کرے, معاشرے میں اپنے باپ کا نام روشن کرے. ایسا کام نہ کرے جس سے ماں باپ ناراض ہو, ایسا کام نہ کرے جس سے ماں باپ کو شکایتیں سننی پڑے. ایک باپ کو اپنے بچے سے یہی توقع رہتی ہے, یہی امید رہتی ہے, جب بیٹا اچھا پیدا ہوگا, بہتر پیدا ہوگا, اس کی تربیت اچھی ہوگی, تب جا کے بیٹے کے دل میں وہ خوف پیدا ہوگا, وہ عزت پیدا ہوگی کہ میرے ماں باپ اگر میں یہ کام کروں تو ناراض ہو جائیں گے, یہ کام اگر میں کروں گا تو میرے والدین پہ لوگ انگلی اٹھائیں گے. جب بچے کے دل میں حیا پیدا ہوگی تو وہ کام چھوڑے گا, وہ کام کرنے سے ڈرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے, جب اپنے بچے کی اچھی اصلاح کرے. اور اچھی اصلاح کون کرے گا؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور والدین کب کریں گے؟ جب خود اس پر عمل کریں گے تب کریں گے. اگر خود عمل نہیں کرتے ہیں, اپنے بیٹے کو بتائیں گے تو بیٹا بھی عمل نہیں کرے گا. بلکہ اگر باپ اور ماں گناہوں میں ملوث ہیں, چوریاں کرتے ہیں, گناہیں کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, بیٹا بھی دیکھ کر وہی کام کرے گا, بیٹے پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو ضروری چیز ہے یہ. محفل پاک بھی اچھی چیز ہے, لیکن اس سے بھی بہتر چیز ہے کہ اپنے بچوں کو عشق نبی میں سکھائیں, عشق نبی میں اسے شرابور کرے, سنت مصطفیٰ انہیں سکھائے. جب سنت مصطفیٰ سکھائیں گے تو بچہ باپ کی نافرمانی سے بھی بچے گا, اپنے بڑوں کی. اور ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں, آپ پہلے جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عمر کے لوگ جو ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کے باپ کی عمر کے لوگ اگر انہیں ڈانٹتے تو کیا انہیں وہ جواب دیتے پلٹ کے بچپن کے زمانے میں؟ آپ نے کبھی ایسا کیا؟ آپ نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں کیا. لیکن جو ابھی نوجوان طبقہ ہے, میری عمر کے جو لوگ ہیں, اگر آپ ان کے باپ نہیں اور ڈانٹ کر دیکھیں وہ خود آپ کو جواب دے گا. اور انتہا اسی پہ نہیں ہوتی ہے, انتہا اسی پہ نہیں ہوتی, بلکہ گھر والے جو ہیں وہ بھی لاٹھی لے کر پڑ جاتے ہیں. تم نے میرے بیٹے کو کیسے بول دیا؟ اللہ اکبر. جب پہلا غلطی کرتا ہے بیٹا, جب پہلا قدم اٹھاتا ہے غلطی کی طرف, اگر باپ اس پہ اسے ڈانٹا ہوتا پھر دوسرا قدم نہیں اٹھاتا. لیکن باپ نے پیچھے سے سپورٹ دیا, بیٹے کا من اور بڑھ گیا اور اس کے دل میں خوف بالکل نکل گیا. جب ہم نے خود اس کے دل سے خوف نکال دیا تو ایک دن خود وہ ہمارے اوپر لاٹھی اٹھائے گا, ایک دن خود وہ ہمیں مارے گا اور ہمیں گالیاں دے گا, ہمیں گھروں سے نکالے گا. یہ زمانہ بڑی عجیب چیز ہے. زمانے کے لوگ گھاٹے
میں ہے। اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کہ یہ زمانہ اور زمانے کے لوگ گھاٹے میں ہیں، مگر کون لوگ بہتر ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ اچھے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے بہتر عمل کیا۔ تو ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم اچھے اعمال کریں، تب جا کے اس کا اثر ہمارے اولادوں پر بھی، ہماری نسلوں پہ بھی پڑے گا، اور ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے پڑوسیوں پہ بھی پڑے گا، ہمارے سماج پہ بھی پڑے گا۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو یہ محفل پاک عقیقے کے متعلق ہے۔ عقیقہ کرانا بھی ایک بہترین سنت مستحبہ ہے، اور میں پچھلی بار آیا تھا عقیقہ ہی کی محفل میں آیا تھا، تو میں نے بہت ساری چیزیں عقیقہ کے متعلق بتائی تھی۔ عقیقہ ایسی چیز ہے جس سے بچہ دنیاوی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیاوی آفات مطلب لوگ بڑی پریشان رہتے ہیں دنیا میں، کسی کو رزق نہیں مل رہی ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بار بار بیمار ہو جا رہا ہے۔ جس کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ اور ایک شکایت یہ بھی سنے ہوں گے کہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا عقیقہ نہیں ہوتا، زمین و آسمان کے بیچ ان کی دعائیں جا کر رک جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کی سفارش نہیں کر سکیں گے، رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کی بخشش نہیں کرا پائیں گے۔ ان بچوں کی بات ہے جو حد بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، جو بالغ ہونے سے بچپن کے زمانے میں ہی جو انتقال کر جاتے ہیں، ان بچوں کی بات ہے۔ وہ بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، کیونکہ بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بچے گناہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں عقل و شعور نہیں ہوتا، اس لیے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش سنی جائے گی جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو ایسے بچے کچھ ایسے ہوں گے جن کی سفارش نہیں سنی جائے گی۔ کیوں نہیں سنی جائے گی؟ کہ ان کا عقیقہ دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، سب سے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن ہم عقیقہ کرائیں اور اس کا اچھا نام رکھیں۔ اس کے سر سے جو بال نکلے اس بال کے برابر ہم چاندی وزن کریں، اس کے وزن کی مقدار چاندی وزن کریں اور اسے غریب اور فقیروں میں بانٹ دیں۔ وہ جو بال نکلتا ہے اسے کہیں دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت ایسی چیزیں ہیں دنیا میں، آپ دیکھتے ہوں گے نظر بد ہوتی ہے، لوگ کارروائی بھی کر دیتے ہیں، یہ بری چیزیں ہیں۔ اگر وہ بال انہیں مل گیا بچے پہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اسے دفن کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو بال نکلے سر مڈایا جائے، اس بال کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں بچہ، جب کوئی بچہ ہو، آدمی ہو بچہ، تو اس کے نام سے 2 جانور ذبح کیے جائے اور بچی کے نام سے 1 جانور۔ اگر بڑے جانور میں آپ نام لیتے ہیں تو اس میں 2 نام لیا جائے بچے کی طرف سے، اور اگر بچی ہو تو 1 نام لیا جائے۔ یہ سارے طریقے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے نبی کے سب سے آخری بیٹے جو بچپن کے زمانے ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی سرکار مقام عالیہ میں تھے، مقام عالیہ میں ان کی بیوی وہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو باندھی تھی، مقام عالیہ میں تھی، اور سرکار مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ کے آزاد کردہ غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھی، اور سرکار نے ایک غلام کو آزاد فرمایا تھا، ان کا نام تھا ابو رافع۔ وہ مقام عالیہ سے دوڑتے دوڑتے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی حضرت جبرائیل حاضر بارگاہ نبی ہوتے ہیں اور ہمارے نبی کو یا ابا ابراہیم کہہ کے پکارتے ہیں کہ اے ابراہیم کے باپ۔ پتا چلا کہ رب نے آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، رب نے آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اس لیے تو جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے باپ۔ چنانچہ سرکار کو جب یہ خوشی ملتی ہے آپ فوراً مقام عالیہ جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد 7ویں دن آپ اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کراتے ہیں، 2 جانور ذبح کراتے ہیں، جو سر سے بال نکلتا ہے منڈتے ہیں، جو سر سے بال نکلتا ہے اس کے وزن کے برابر آپ چاندی صدقہ کرتے ہیں، اس بال کو دفن کرتے ہیں، اور زعفران، آپ جو زعفران میں نے بتایا تھا ایک چیز ہوتی ہے زعفران بڑی مہنگی ملتی ہے، اس زعفران کے عرق کو آپ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ملا، اور میں نے اس کی فضیلت بھی بتائی تھی، اس کی وجہ کیا ہے زعفران ملنے کی، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ دودھ میں ڈال کے زعفران تھوڑے مقدار میں پیئیں، آپ کے بدن میں قوت پیدا ہوگی، اللہ نے اس میں قدرتی قوت رکھی ہے۔ چنانچہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بچہ
کہ सर को मोड़ा जाए तो उसके सर पे ज़ाफ़रान लगाया जाए। जब ज़ाफ़रान लगाया जाएगा वो जिस्मी तौर पे उसका सर भी मजबूत होगा और उससे उसका ज़हन भी मजबूत होगा, उसका कुव्वत हाफिज़ा भी मजबूत होगा। ये सारे फ़वाइद हैं। फिर सरकार फरमाते हैं कि उस बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए तो बेहतरीन उसका नाम रखा जाए, बेहतरीन नाम रखा जाए। नामों का भी असर पड़ता है, नाम बेहतरीन रखा जाए। इस्लाम में हर चीज का एक तरीका बता दिया गया है, लेकिन शर्त ये है कि उस तरीके को हम समझे। जब इस्लाम को हम कमा हक़्क़हू समझेंगे फिर हमारे दिल से वो बुग़्ज़ व कीना निकलेगा, फिर हमारे दिलों से वो बुराइयां निकलेगी और हमारे मुआशरे में अच्छाइयां पैदा होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जितना शुक्रिया अदा करोगे मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें अता करूंगा। तो शर्त यह है कि रब का शुक्रिया अदा किया जाए, रब का शुक्रिया अदा किया जाए। जब रब का शुक्रिया अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमसे खुश होगा और हमें और भी ज्यादा अता करेगा और हमें बेहतरीन नेमतों से सरफराज फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।